السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین آج کی دو بڑی اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کے وفادار ساتھی، مشکل لمحات پر ساتھ کھڑے ہونے والے، جیلیں کاٹنے والے، کولڈ لکھپت جیل میں قید تنہائی کاٹنے والے با وفا کھلاڑی رہا ہو گئے، اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ عمران خان کے با وفا کھلاڑی وفادار ساتھی کون ہیں اور کیا تفصیلات ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر دوسری بڑی خبر یہ ہے آج کی کہ عمران خان کے ہی ایک ترجمان پر اچانک حملہ ہوا، شدید زخمی ہوا۔ اب یہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ اسپتال پہنچایا گیا اور ہلچل مچ گئی۔ ایک نجی ٹی وی چینل میں جب وہ انٹرویو دے کر باہر آ رہے تھے، پھر فوٹیج بھی سامنے آ گئی، یہ کون تھے، کیا تھے، بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اور یوں تو بظاہر وہ خسرو کے یعنی خواجہ سرا کا روپ دھار کر آئے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ خواجہ سرا نہیں تھے۔ لیکن یہ گرفتار کرنے والے کون تھے، یہ حملہ کرنے والے کون تھے، یہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے چاروں طرف کہ آخر عمران خان کے اس ترجمان پر حملہ کس نے کیا، یعنی رؤوف حسن پر حملہ کس نے کیا۔ یہ دونوں خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے خبر تو عمران خان کے اس وفادار ساتھی کی ہے، اس وفادار کھلاڑی کی ہے جو عمر میں تو بہت یعنی یقیناً عمر رسیدہ ہیں، ضعیف ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عمر، اپنی ضعیفی، اپنی سب کچھ مشکلات، اپنی بیماریوں کے باوجود کوئی ڈیل نہیں کی، کوئی معاملات نہیں کیے، بلکہ جو ہے وہ مقابلہ کیا ہر طرف سے۔ عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے رہے اور جس مشکل میں پی ٹی آئی گزری اس مشکل لمحات میں کپتان کا ساتھ دیا۔ وہ ہیں پرویز الہی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، جو بالآخر رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ بڑی مشکلات کاٹی، کولڈ لکھپت جیل ہو یا اڈیالہ جیل ہو، ان سلاخوں کے پیچھے کاٹی، طبیعت خراب ہوئی، اسپتال گئے، لیکن رہائی کی بھیک نہیں مانگی۔ صرف ایک ہی بات کرتے تھے، انہیں عدلیہ پر اعتماد ہے اور وہ انصاف کے طلبگار ہیں، انہیں انصاف ملے گا۔ اور یہ ان کے باوسوق یہ الفاظ ہوتے تھے کہ انہیں آج یہ ساری سزا صرف اس بات پر دی جا رہی کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ اور پھر آج جس طرح انہوں نے بات کی کہ اس رہائی کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو آج بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ آج پھر انہوں نے بے دھڑک یہ اعلان کر دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب اپنے ہی بھائی چودھری شجاعت اور ان کی فیملی کے حوالے سے مستقبل میں کوئی ڈائلاگ، کوئی بات کرنے کے حوالے سے بھی بڑی بات کہہ دی ہے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے رہنما چودھری پرویز الہی، جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں پورے پاکستان کے، کولڈ لکھپت جیل سے رہائی کے بعد ظہور الہی پلیس پہنچ گئے۔ رہائی کے بعد ایک بیان میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور کی تھی۔ تو یہ پرویز الہی کا مقدمہ تھا۔ اور پھر اس رہائی کے بعد پرویز الہی نے ایک ٹویٹ کی، اپنی فیملی کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی ہے۔ اس تصویر کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ مجھے سرخرو کیا، اللہ پاک نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں ثابت قدم رہوں۔ میں ان ججوں کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ گجرات کے لوگوں کو بہت زیادتیاں اور ظلم سہنا پڑا۔ گجرات میں ہمارا مینڈیٹ تک چرایا گیا۔ شجاعت صاحب کے بچوں سے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا۔ گجرات میں جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی وہ جب تک معاف نہیں کریں گے تب تک ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ مجھے پکڑوانے میں اور میرے ساتھ زیادتی کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار محسن نقوی کا ہے، یعنی اس وقت جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی پر الزام لگانے کہ میری گرفتاری اور پکڑوانے میں سب سے بڑا کردار ان کا ہے، کیونکہ وہ جب ان کی گرفتاریاں ہوئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے۔ پھر لکھتے ہیں پرویز الہی اپنے اس ٹویٹ پر کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ تصویر انہوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنی تصویر تھی وہ شیئر کی ہے عمران خان، جو پرویز الہی نے، یہ تصویر آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ تصویر انہوں نے، یہ ان کے ٹویٹ ہے، یہ تصویر انہوں نے شیئر کی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ، اور پھر یہ ٹویٹ لکھا ہے پرویز الہی نے۔ یقیناً پرویز الہی نے بڑی مشکلیں کاٹی،
عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا انہوں نے کاٹی، کیونکہ اس ملک میں بہت سارے لوگوں نے مشکلات کاٹی، سزائیں کاٹی، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا، عمران خان کا ساتھ دینے کی جو ہے وہ صلہ ان کو جس طرح اداروں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، عدالتوں کی جانب سے مشکلات سب کچھ دیکھنی پڑی۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ثابت قدم رہے، بہت سارے لوگ پریس کانفرنسز کر کے عمران خان کے جنہیں وفادار سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے وزارتیں لی، جیسے میرے ہی حلقے میں اسد عمر جیسے شخصیات جن کو عمران خان اپنے اوپننگ بیٹسمین سمجھتے تھے، چند جو ہے تھوڑی سی مشکلات آئیں تو پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے اور لا تعلقی کی۔ تو لیکن اس کے باوجود پرویز الہی جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، وہ تو جلدی ٹوٹ جائیں گے، وہ چھوڑ جائیں گے، لیکن پرویز الہی نے یہ ثابت کیا کہ وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم تھے، ثابت قدم ہیں، اور عمران خان کے ساتھ آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک اچانک گزشتہ رات ایک واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن، ان پر 4 جو خواجہ سرا ہیں ان کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ یہ ٹی وی فوٹیج بھی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ میرے ونڈو پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈو پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ CCTV فوٹیج بھی چل رہی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ نامعلوم افراد تھے یہ 4 جو خواجہ سرا، جو CCTV فوٹیج جو ہمارے یہ ونڈو پہ چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح 4 لوگ آتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ رؤوف حسن نکل لیں GNN ٹی وی چینل میں جو ہے وہ انٹرویو دے کر، تو اس کے بعد یہ حملہ کرتے ہیں۔ اب تھوڑی سی پہلے جو تفصیلات ہیں وہ رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں آپ کو۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے ترجمان رؤوف حسن زخمی ہو گئے۔ رؤوف حسن G7 مرکز میں نجی ٹی وی یعنی GNN کے آفس سے انٹرویو دے کر باہر نکلے تو نامعلوم افراد نے، یعنی نامعلوم یہ 4 خواجہ سرا تھے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور 4 تھے جنہوں نے کسی چیز سے رؤوف حسن پر وار کیا اور ان سے چھینا چپٹی کی کوشش بھی کی اور لوگوں کے جمع ہونے پر وہ فرار ہو گئے۔ حملے میں ترجمان PTI کے چہرے پر زخم آئے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق رؤوف حسن کو نجی ٹی وی کے دفتر کے باہر بلیڈ مارا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ رؤوف حسن کو خواجہ سراؤں نے چہرے پر بلیڈ مارا۔ پولیس موقع پر موجود ہے اور شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جن خواجہ سراؤں نے یہ کام کیا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو حملہ تھا اس پر FIR بھی درج ہو گئی ہے اپارہ تھانے میں۔ اس FIR میں کہا گیا کہ ایک شخص کو بظاہر خواجہ سرا معلوم ہوتا تھا، اس نے منصوبہ بندی کے تحت روکا۔ مقدمے کا یہ متن ہے۔ دیگر جو 3 ساتھی جن میں سے 2 خواجہ سرا معلوم ہوتے تھے، حملہ کر دیا۔ جان سے مارنے کی خاطر وہ مسلسل میری گردن پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ گردن بچانے کے لیے پیچھے ہوا تو تیز دھار آلے سے میرا منہ شدید زخمی ہوا اور کٹ گیا۔ میرے منہ پر شیر رگ سے تھوڑا اوپر گہرے زخم آئے ہیں۔ لوگوں کے جمع ہونے پر حملہ اور فرار ہو گئے۔ 2 دن قبل بھی نیوز کے دفتر کے سامنے خواجہ سراؤں کے اہلیے میں 3-4 افراد نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں PTI کا ترجمان ہوں اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا دعویدار ہوں اور مجھے تحفظ فراہم کیا جائے۔ یعنی یہ معاملہ ہے رؤوف حسن جو ترجمان ہے PTI کے، اور گزشتہ کئی عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو PTI سیکریٹریٹ ہے G8 میں، وہاں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں دیگر رہنماؤں کے ساتھ۔ رؤوف حسن وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارتے ہیں، اداروں کو بھی للکارتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر وہ شدید تنقید کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو کئی بار یہ مطالبہ بھی کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں دیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ جو ہے ان کی اپنی پرسنل زیادتیاں وہ کر رہے ہیں، تو مستعفی ہونے کا بھی کئی بار مطالبہ کیا۔ اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگاتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، سخت لیجا رکھتے ہیں، چینلز میں جا کر بطور ترجمان PTI وہ PTI کا موقف رکھتے ہیں۔ اب یہ GNN آفس ہے G7 میں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرویو دینے گیا تھا، انٹرویو ریکارڈ ہوا، اس کے بعد وہ باہر آئے۔ تو جو یہ CCTV فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے ایک خواجہ سرا پہلے ان کو روک رہا ہے، پھر 3 دوبارہ آ رہے ہیں، اور پھر وہ وائٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں رؤوف حسن آ رہے ہیں، تو اس طرح پھر ان کو روک کے کس طرح بلیڈ مارا جاتا ہے، پھر لوگ آگے چھوڑ رہے ہیں، ایک بندہ موبائل میں فوٹیج بھی بنا رہا ہے۔ تو لوگ اگر نہ ہوتے تو شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بلیڈ مارا ہے، اور ابھی یہاں پر ان کا کٹ لگا ہے، وہ زخمی ہے۔ اسٹیچز رات کو PIMS میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، وہاں سے اسٹیچز لگا کر وہ گھر جا چکے ہیں۔ اور PTI نے بھی شعیب شاہین ہے یا بیشتر گور ہے، انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ یہ ملزمان کون ہیں، ان کے حوالے سے گرفتار کیا جائے۔ لیکن دوسری ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ خواجہ سراؤں کے بہت سارے خواجہ سراؤں نے اس حملے کو سے انکار کر دیا ہے، کہا کہ یہ خواجہ سراؤں کا حملہ نہیں ہے، خواجہ سراؤں کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ بھی افواہ جو ہے یا یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ خواجہ سراؤں کے گیٹ اپ میں، یعنی ان کے
طور طریقے، ان کے کپڑے اور ان کا حلیہ بنا کر یہ کوئی نامعلوم تھے جنہوں نے اس طرح حملہ کیا ہے۔ اب یہ نامعلوم کون ہیں؟ یہ تو بدقسمتی ہمارے ملک میں نامعلوم ہمیشہ نامعلوم ہی رہا ہے، کبھی معلوم ہی نہیں ہوا، اور سب کو پتہ ہے یہ نامعلوم کون ہے۔ اب یہ اداروں کا معاملہ ہے، پولیس کا معاملہ ہے، فوٹیج موجود ہے، پبلک کے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پولیس ان نامعلوم کو کب گرفتار کرتی ہے، کیا انہیں کیفر کے داغ تک پہنچایا جاتا ہے کہ آپ سر عام کسی کو بلیڈ ماریں، اور پھر جب خواجہ سراؤں کی بات آ جائے تو بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ یقیناً یہ معاملہ اداروں کا ہے، پولیس کا ہے، انکوائری ہونی چاہیے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سب کے سامنے کھل کر آنا چاہیے۔ تو ناظرین، اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔